اچھا ایمبیسڈر ایاز وزیر صاحب فرمائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ہیز پاکستان ڈن دا میکسیمم اٹ کوڈ ڈو آن غازہ اور فلسطین کے معاملے پہ جو اس وقت ایک جینوسائیڈ ہو رہی ہے ان کی اس حوالے سے؟ دیکھیے جہاں تک سرکاری پالیسی کا تعلق ہے شاید اس کے مطابق ٹھیک ہوگا، لیکن میں تو عوام کی رائے اور جو توقعات لوگوں کی ہے اس کے مطابق کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کی توقعات بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی ایک اچھا بیان دینے کے۔ میں مانتا ہوں کہ طاقت کا استعمال وہاں پہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اشرف جہانگیر صاحب نے صحیح کہا ہے کہ بیانات کے علاوہ ہم شاید کچھ کر نہیں سکتے، لیکن وہ پولیٹیکل بیانات اگر دینے ہیں تو وہ سینیٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا۔ ہمارے وزیر اعظم ہے نگراں، وزیر خارجہ ہے نگراں، آرمی چیف ہے ہمارے، ان کی طرف سے ایک بیان چلا جائے تو وہ ان میں سے ایک کا بیان اور ادھر 100 منیر اکرم کھڑے کر لیں تو یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ تو معلوم ہے وہاں پہ ریپرزینٹیٹیو وہی بات کرے گا جو حکومت کی پالیسی ہوگی، لیکن حکومت خود، حکمران خود، پرائم منسٹر، فارن منسٹر یا آرمی چیف وہ کیا کہتے ہیں؟ دے شوڈ ریفلیکٹ، وہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ عوام کی نمائندگی یہ ہے کہ بیت المقدس پہ عوام سخت مشکلات میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ میسج کنوے کیا جائے، جیسے کبھی کبھی اخباروں میں آتا ہے، I don't know how far it is true، جو ترکی کے صدر کا بیان آ جاتا ہے تو خوشیاں ادھر ہم مناتے ہیں۔ کاش کہ ہماری طرف سے بھی اس طرح بیان آ جاتے، ہم ہیومن رائٹ کے حوالے سے وہاں پہ کردار ادا کر سکتے تھے، ہم اپنی چیزیں بیچ سکتے تھے اور ان کو کہہ سکتے کہ بھئی ہم یہ چیزیں بیچ رہے، انسانی ہمدردی کے اندر اس کا راستہ کسی نے روکا تو پھر ہمیں تکلیف ہوگی۔ یہ بہت سخت بیان ہوتا اور وہ بھی سدھر جاتے، لیکن مصیبت یہ کہ جس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہو جائے اس سے لوگ ہٹتے جاتے ہیں۔ امریکہ بے شک کھڑے ہو، لیکن اگر ہم افغانستان سے سبق سیکھیں تو انہوں نے امریکہ بشمول باقی یورپین ملکوں کے، نیٹو کے ساروں کی پرواہ نہیں کی، اپنا جو اصول تھا اس پہ کھڑے رہے اور وہ ثابت کر لیا۔ کاش کہ ہم بیت المقدس کے جو اصولی موقف ہمارا قائد اعظم کا تھا یا قوم کا ہے اس پہ کھڑے رہتے۔ یہ بیان دینا کہ ٹو اسٹیٹ والا پروپوزل جو ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے، مجھے لگتا ہے یہ قائد اعظم کے فرمودات کی بھی شاید خلاف ہے اور عوام کے توقعات پہ بھی پورا نہیں اترتا۔ اگر آپ نے ماننا تھا تو پہلے مان لیتے، تعلقات بنا لیتے جیسے عرب ملک پورے کیے ہیں۔ آپ وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، بیان بھی نہیں سخت دے رہے۔ آپ کو ملا کیا ہے؟ ادھر سے آپ کا گلا ہر طرف سے ویسٹ دبا رہے، IMF ہو یا کوئی اور سلسلہ ہو، آپ کو ہمیشہ دبوچ کے رکھا ہے کیونکہ آپ کا گھریلو معاملہ خراب ہے، اقتصاد خراب ہے، سیاست خراب ہے۔ کاش کہ ہماری قوم ایک دن اکٹھے ایک جلوس نکالتے کہ اس پہ ہمیں تکلیف ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی ایک پیج پہ نہیں ہے اس سلسلے میں۔ ایک جلوس نکالتا ہے، دوسرا الگ جلوس نکالتا ہے۔ جی میں چلتی ہوں ضمیر اکرم صاحب کے پاس۔ جی ضمیر، یہ امبیسڈر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی زیادہ آنی چاہیے اسٹرانگ سٹیٹمنٹس یہاں سے، اور یہ بھی کہ پاکستان کو یہاں سے ایک کانکریٹلی ہیلپ بھیجنا، ہمیں جو وہاں ضرورت ہے چیزوں کی وہ بھیجنا چاہیے، ہمیں ہیومینیٹیرین ایڈ بھیجنی چاہیے۔ تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان اس وقت اس ایریا میں بالکل تقریباً خاموش ہے؟ اور فارن آفس کو تو ظاہر ہے کہا گیا ہوگا، لیکن انہوں نے کسی کے کہنے پہ وہ ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی 700 لوگ شہید ہوئے فلسطینی، تو 4 دنوں میں تو سٹیٹمنٹ آئی پاکستان کی طرف سے کہ جی وی آر ویری ڈس اپوائنٹڈ۔ تو یہ تو انہونی چیز ہے، یہ ہوتا تو کبھی نہیں تھا۔ بڑی اسٹرانگ ایک پوزیشن لیتا تھا پاکستان، بھلے سے اس سے کہ کوئی یہ تبدیل نہیں ہو جاتی ریالٹی، لیکن ہماری ایک اپنی لیگسی اور پوزیشن ہے۔ ضمیر اکرم صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم بہت زیادہ اور کچھ کر سکتے تھے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ
بدقسمتی سے ہم کسی قسم سے کسی وجہ سے احساس کم تری میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں، کیونکہ پہلے ہمارا جو موقف تھا ہم بڑی اس کو باری سے ہم اس کو بیان کرتے تھے اور اسٹرانگ پوزیشن ہم نے لی ہیں اس ایشو پر. تو ہمیں اس کو یہ پوزیشن لینا ہمیں کیا چیز روک رہی ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا. یہ جو سینیٹر صاحب نے فرمایا کہ جی ہمارے آئی ایم ایف کا جو لوس ہے یا آئی ایم ایف کو، وہ اپنی جگہ پہلے بھی ہمارے یہ مسئلے فائل ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم بڑا ایک مضبوط موقف لے کے فلسطین پر اور کشمیر پر باتیں کرتے تھے اقوام متحدہ میں اور دوسری جگہوں میں. تو کئی ایسی چیزیں جو ہم کر سکتے تھے. ایک تو آپ نے جیسے فرمایا کہ ہم نے جو بیان دیا ہماری فارن آفس سے وہ بہت ہی کمزور قسم کا بیان تھا. دوسرا یہ ہے کہ ہم کئی انیشیٹیوز لے سکتے تھے. میں نے خود اپنے طرف پرائیویٹلی سجیسٹ بھی کیا تھا کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہمیں ایک اسپیشل سیشن بلانا چاہیے فلسطین کی حالات پہ، غزہ کے حالات پہ، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے اس پر کیوں نہیں فالو اپ کیا. اسپیشل سیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل کا بالکل ہمارے پاس ووٹس بھی ہیں اس کے لیے.